اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. آج کچھ ٹیکنیکل خامیوں کے باعث تھوڑی تاخیر سے ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے. موت جیسے خوفناک موضوع کے اوپر ہماری آج نویں تقریر ہو رہی ہے. وہ چیز کہ جسے ائمہ معصومین علیہم السلام بہت خوشی اور راحت کی چیز قرار دیتے تھے، بہت راحت اور خوشی کی چیز قرار دیتے تھے، تو ہم کیوں نہ اس کو وہی چیز سمجھیں کہ جو ائمہ معصومین علیہم السلام نے قرار دی. ایمان اور عمل صالح کے ساتھ یقیناً موت ایک بہترین تحفہ ہے اور ایک بہت ہی راحت پہنچانے والی چیز ہے. لوگ آئے امام کے پاس اور فرماتے ہیں کہ مولا کوفے میں آپ کے ایک صحابی مفضل ابن عمر، کہ وہی مفضل ہے جن کی توحید مفضل والی روایت بہت مشہور، کہا کہ مفضل کوفے میں شدید ترین بیمار ہیں، مولا آپ دعا کریں کہ پروردگار عالم مفضل کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے. امام نے ایک عجیب جملہ کہا کہ مفضل کو اب دعائے صحت کی کوئی ضرورت نہیں، مفضل راحت پا چکا. اس کے 3 روز بعد جب کوفے سے کچھ لوگ آئے تو انہوں نے وہی بات آ کر بتائی کہ مفضل کا فلاں وقت میں فلاں تاریخ کو انتقال ہو گیا. امام نے دعائے صحت کے جواب میں یہ بات فرمائی تھی کہ مفضل راحت پا چکے، وہ آرام و سکون کی جگہ پر پہنچ گئے، اب ان کو دعائے صحت کی ضرورت نہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کیا وہ وہی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم اتنے دن سے پیش کرتے آ رہے ہیں آپ کے سامنے. بس شرط وہی ہے کہ ایمان اور عمل صالح انسان اپنے ساتھ رکھے اور مسلسل توبہ و استغفار سے کام لیتا رہے، تو انشاءاللہ پھر موت اس کے لیے بہت راحت والی چیز ہی ثابت ہوگی. عبداللہ ابن یحییٰ ایک اور امام کے صحابی، حج کے موقع پر 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں. امام نے عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ جتنا بھی عمل خیر کرنا چاہو کر لو کیونکہ تمہاری موت قریب ہے. عبداللہ ابن یحییٰ رونے لگی. امام نے کہا کہ عبداللہ کیوں رو رہے؟ کہا کہ مولا آپ نے مجھے میری موت کی جو خبر سنائی. کہا اچھا تو خوشخبری بھی سن لو، تم ہمارے شیعوں میں سے ہو اور خیر پر ہو. یعنی اصل بڑی بات یہ نہیں ہے، مثلا عبداللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مولا پھر مجھے طول عمر اور درازی عمر یہ سب آپ میرے لیے اس کی بات کریں، اس کی کوشش کریں، یا پروردگار سے میرے لیے سفارش کریں کہ مجھے موت نہ آئے. نہیں، موت تو آنی تھی. عبداللہ ابن یحییٰ کو امام نے خوشخبری سنائی کہ اصل چیز یہ ہے کہ تم ہمارے شیعوں میں سے رہو اور تم خیر پر ہو. اس کا معنی یہ ہوئے کہ بہرحال امام کو کوئی بھی بے عمل شیعہ قبول نہیں، امام کو بے عمل شیعہ قبول نہیں. ابو حمزہ امام کے ایک صحابی تھے. ابو حمزہ کے متعلق ایک دفعہ امام نے لوگوں سے پوچھا کہ مولا، امام نے پوچھا کہ بتاؤ کہ ابو حمزہ کا آج کل کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا کہ مولا وہ تو بالکل صحت مند ہے. امام نے فرمایا کہ ابو حمزہ کو میرا سلام کہنا اور کہنا فلاں تاریخ تک وہ مرنے کی تیاری کر لے. لوگوں نے کہا کہ مولا وہ تو بہت محبت کرنے والے انسان ہیں اور وہ آپ کے شیعوں میں سے بھی ہیں. امام نے فرمایا وہ ٹھیک ہے، مگر ہمارے پاس ابو حمزہ کے لیے کوئی خیر نہیں. اب آپ اس کو جملوں کو سوچتے جائیے کہ امام فرما رہے ہیں
ہمارے پاس ابو حمزہ کے لیے کوئی خیر نہیں. راوی نے کہا مولا وہ آپ کا شیعہ ہے. فرمایا ہاں بشرطے وہ اللہ سے ڈرتا ہو اور گناہوں سے بچتا ہو. اگر ایسا ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہمارے درجے میں ہوگا. امام نے اس کے اندر بھی عمل صالح کی اور گناہوں سے بچنے کی ایک شرط لگائی، یعنی امام کو بے عمل شیعہ ہرگز بھی قبول نہیں ہوگا. اور اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ جو امام نے وقت اور تاریخ بتائی تھی اسی میں ابو حمزہ کا انتقال ہو گیا. تب آپ نے دیکھا کہ بہرحال اس کے اندر کامیابی اگر حاصل کرنی تو وہ بغیر عمل کے حاصل نہیں ہو سکتی. وہ جو جملہ مشہور ہے نا، دا اونلی پلیس ویئر سکسیس کمز بفور ورک از ان اے ڈکشنری، اگر انگلش کا ایک محاورہ، کہ وہ واحد جگہ کے جہاں پر سکسیس کامیابی کسی کام سے پہلے آ جاتی ہے وہ فقط ڈکشنری. سکسیس ایس سے آتا ہے، ورک ڈبلو سے آتا ہے. یہ صرف ڈکشنری کے اندر ہی ملتا ہے کہ کسی کو بغیر کچھ کیے کامیابی مل گئی. اس کے علاوہ یہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. یہی چیز ہمارے دین کے اندر بھی جاری و ساری ہوتی. کوئی بھی شخص اس بات کا اگر دعویٰ کرے کہ وہ فقط صرف اور صرف اپنے عقائد ہی کے اوپر نجات پا جائے گا اور بس اچھے عقائد رکھیں گے اور عمل سے اس کا دور کا واسطہ نہیں ہو رہا ہے، تو اس کے ساتھ وہ تمام مشکلات اور پریشانیاں مرنے کے بعد شروع ہو جائیں گی، جس کا ہم اکثر اپنی گفتگو میں تذکرہ کرتے بھی رہتے ہیں. اور اس کے بعد جب قبر کا مرحلہ شروع ہوگا اس وقت اس کا تذکرہ اور آئے گا. اچھا، اب بہرحال اتنی ضرور بات ہے، وہ جو ہم نے پچھلی دفعہ 2-3 اقسام لوگوں کی بتائی تھی موت کے حوالے سے، کہ موت کو ناپسند کرنا. بہرحال عبادت کے لیے موت کو ناپسند کرنا، اعمال خیر کو زیادہ سے زیادہ انجام دینے کے لیے موت کو ناپسند کرنا، یہ تو کوئی مذموم بات نہیں ہے اور ممدوح قابل تعریف ہو سکتی. بہت سے انبیاء علیہم السلام نے بھی موت کو ناپسند کیا تھا. حضرت ابراہیم کے پاس ملک الموت اکثر آیا تھا اور اس کے بعد آ کر ملک الموت واپس چلا گیا. تو پروردگار عالم کی طرف سے ملک الموت کو یہی جواب ملا تھا کہ ابراہیم کو چھوڑ دو کیونکہ وہ میری اور عبادت کرنا چاہتے ہیں. ایک دفعہ پھر روایات میں ملتا ہے، باقاعدہ علل الشرائع کے اندر جو روایت ہے شیخ صدوق نے لکھی ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم نے ایک بوڑھے شخص کو جو بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا تھا کھانا کھاتے دیکھ لیا کہ وہ کھانا اٹھا کے اپنا لقمہ منہ میں لے کر جاتا ہے اور کبھی لقمہ ادھر نکل جاتا ہے کبھی ادھر نکل جاتا ہے اور منہ تک بھی نہیں پہنچ پاتا. تو ایسی زندگی تو ابراہیم کو پسند نہیں تھی کہ بڑھاپے میں اس انداز کی نوبت آ جائے اور جب زندگی گویا کچرے کوڑے کا ایک ڈھیر اور ایک بوجھ محسوس ہونے لگے اس کے باوجود بھی انسان طول عمر کو حاصل کرے. پھر اس کے بعد ابراہیم نے پروردگار عالم سے دعا کی، پروردگار مجھے اب اس زیادہ عمر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو نے جو مناسب عمر میرے لیے سوچی ہوئی ہے بس اس کے اندر اندر ہی مجھ کو موت دے دی. اسی طریقے سے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ بھی اسی طریقے سے اپنی موت کو ٹالتے رہے. تو پھر پروردگار عالم نے ملک الموت سے کہا کہ جب تک موسیٰ خود موت کی فرمائش نہ کریں جب تک ان کو موت نہ دینا، جب تک کہ خود فرمائش نہ کریں. تو ایک دن وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ پھر حضرت موسیٰ جا رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ قبر کو کھود رہا ہے اور ایک آدمی کے سائز کی قبر تیار کر رہا ہے. حضرت موسیٰ واقعہ مشہور ہے کہ اس کے بعد قبر کے اندر لیٹ گئے. جیسی قبر کے اندر لیٹے ایسی پیمائش کرنے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے، اسی وقت جنت میں ان کو اپنا مقام نظر آیا. اسی وقت پروردگار عالم سے دعا کی کہ پروردگار مجھے اب زیادہ پسند نہیں ہے، اب مجھ کو بس موت دے دے. اسی وقت ملک الموت نے ان کی روح کو قبض کر لیا اور اسی قبر کے اندر جو ایک آدمی قبر کھود رہا تھا کسی کے لیے، اسی قبر کے اندر حضرت موسیٰ دفن ہوئے. پھر امام صادق نے یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ وہ آدمی اصل میں ملک تھا کہ جو اس طریقے سے قبر کو کھود رہا تھا. اور بہرحال حضرت موسیٰ اس کے اندر آئے اور پھر جنت میں اپنا مقام نظر آیا اور دعا کی اور اس کے بعد پھر ان کو موت آئی. یہی وجہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ موسیٰ کی قبر کا کسی کو پتہ نہیں چل سکا. اچھا آپ بھی ایسا کر سکتی ہیں. اگر کسی کو اکثر گفتگو میں آتا بھی رہا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ میری عمر طویل ہو جائے اور میں زیادہ سے زیادہ رہا ہے آخرت کو جمع کر لوں تو ٹھیک ہے، طریقے ہیں کہ آپ باقاعدہ اپنی عمر کو بڑھوا بھی سکتی ہیں. اور لوگ بھی آتے تھے امام کے پاس اور آ کر کہتے
کہ مولا باقاعدہ لوگوں نے آ کر امام سے دعائیں کروائی طول عمر کی، اور امام نے دعا کی. اب یہ اس بات سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا، نہ تو امام زمانہ کو فرق پڑتا ہے، نہ دیگر ائمہ کو اس سے پہلے فرق پڑتا تھا کہ آپ اس وقت یہاں اگر دعا کریں طول عمر کی، اور وہ بھی امام زمانہ سے براہ راست بھی اگر مانگیں تو آپ کو اس کا بھی فائدہ اور جو آپ کی خواہش ہے وہ پوری ہو سکتی ہے، امام تک چیز جائے گی، اور اس کے بعد امام پروردگار عالم سے دعا کریں گے اور عمر کو طویل کر سکتے ہیں. حماد ابن ساتویں امام کے ایک صحابی ہیں حماد ابن عیسیٰ ساتویں امام کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا میرے لیے دعا کریں کہ پروردگار میرے گھر میں برکت عطا کرے. سلسلے میں انہوں نے امام سے دعا کروائی، اپنی اولاد کے سلسلے میں دعا کروائی، اپنے خادموں کے سلسلے میں دعا کروائی، یعنی جتنی بھی آسائشیں اور آرام ایک زندگی میں کسی بھی مومن کو حاصل ہو سکتا ہے اس لیے امام سے دعا کروائی، اور کہا کہ مجھے زیادہ سے زیادہ حج کرنے کی بھی دعا دیں. امام نے اسی وقت ساتویں امام نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا کہ اے اللہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما. حماد ابن عیسیٰ کے گھر، زوجہ، اولاد اور خادم اس میں برکت عطا فرما، اور اس کو 50 سال تک حج کرنے کی توفیق عطا فرما. 50 سال تک. حماد ابن عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اب میری عمر میں 50 سال کا اضافہ ہو چکا ہے، 50 سال سے زائد اب میری عمر نہیں ہو پائے گی. اس کے بعد سال ہر سال گزرتے گئے، یہاں تک کہ 48 حج حماد ابن عیسیٰ نے اس واقعے کی بات کی. اور اس کے بعد حماد کہتے ہیں جب یہ روایت بیان کر رہے تھے کہ اس وقت میں 48 حج کر چکا ہوں، یہ میرا گھر ہے اور یہ میری زوجہ ہے جو پردے کے پیچھے سے بیٹھ کر گفتگو سن رہی ہے. اس زمانے میں بھی اس طرح کی سنگن لینے کی عورتوں کو عادت ہوتی تھی، تو یہ روایت کے اندر باقاعدہ جملہ ہے. یہ میرا لڑکا ہے اور یہ میرا خادم ہے، اور پروردگار عالم نے مجھے امام کی دعا کے نتیجے میں سب کچھ دے دیا. حماد نے اس کے بعد 2 حج اور کیے، اور 2 حج کرنے کے بعد جب 51 میں احرام باندھا اور غسل احرام کے لیے دریا کے پاس گئے تو روایت کے اندر یہ جملہ ملتا ہے کہ ایک زوردار لہر آئی اور حماد ابن کے اندر بہا کر لے گئی، اور حماد کا اسی کے اندر انتقال ہو گیا. اب دیکھا جائے تو امام کی دعا کے نتیجے میں اس سے یہ والے مسئلہ بھی آپ لوگوں کا تھوڑا بہت حل ہونا چاہیے. بہت سی روایت سے بھی کہ زلزلے اور طوفان ان کو ہمیشہ اس انداز سے فقط عذاب الہی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ایک وقت ہے جو کہ کسی کو بستر کے اوپر موت آئے گی، کسی کو کسی انداز سے آئے گی، کسی کو کسی انداز سے آئے گی. حماد کو بھی سمجھنے کے 100 نامی کی گویا کوئی لہر آئی ہوگی، اور اس کے بعد اس کو اور حماد کا اسی میں انتقال ہوا. تو اگر کوئی شخص اپنے زیادہ راہ آخرت کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنا چاہے اور زیادہ سے زیادہ اپنے نامہ اعمال کو وزنی کرنا چاہے، اور اس وجہ سے زیادہ بڑی عمر کی دعا کرے اور امام کے حوالے سے کرے، امام سے براہ راست دعا مانگے، تو انشاءاللہ ضرور اس کی دعا قبول ہوگی اگر اس کے حق میں یہ چیز بہتر. اچھا، بہت سارے، یہ تو امام سے براہ راست دعا کرنے کی بات تھی. بہت سارے اعمال تو اتنے زیادہ مجرب ہیں، لیکن وہی ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں سن کے اتنی عادی ہو گئی ہیں کہ آپ اب لوگوں کے اندر وہ والی بات نہیں رہی، وہ سوچتے ہیں کہ عام سی بات ہے جس کا بار بار تذکرہ. کتنے اعمال ایسے ہیں کہ جو عمر کو طولانی کر دیتے ہیں اور موت کو انسان سے دور کر دیتے ہیں. مکے میں امام کے ایک صحابی 7ویں امام کی خدمت میں جب یعقوب آئے تو 7ویں امام بڑے شدید ناراض تھے یعقوب سے. کہا کہ ہمارا جھگڑا تمہارے بھائی کے ساتھ چل رہا ہے اور تم دونوں نے ایک دوسرے کو گالیاں دی، یہ ہمارے اور ہمارے آبا و اجداد کا دین نہیں، اور نہ ہم اس بات کی اجازت دیتے ہیں. اے یعقوب، خدا سے ڈرو، البتہ موت تمہیں جدا کرنے والی، موت تمہیں جدا کرنے والی ہے. بھائی اپنے گھر پہنچنے سے پہلے انتقال کر جائے گا. تم نے آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلق کیا ہے، لہذا پروردگار نے تمہاری عمر کو کم. اب یعقوب گھبرا گئے کہ مولا ٹھیک ہے بھائی کے تو آپ نے خبر دے دی کہ گھر پہنچنے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ اب امام نے فرمایا تمہارے بھی موت آ چکی تھی، لیکن تم فلاں موقع پر اپنی پھوپھی سے نیکی کی تھی. ایک روایت میں پھوپھی کا لفظ ہے، ایک روایت میں چچی کا لفظ ہے، جس میں آج کل تو یہ اتنے زیادہ قریبی رشتے اس لحاظ سے شمار نہیں ہوتے اور آپس میں لڑائی جھگڑے پھوپھی اور چچی وغیرہ
کو لوگ ایک آؤٹ سائڈر سمجھتے ہیں، لیکن امام نے فرمایا کہ فلاں فلاں موقع پر تم نے اپنی پھوپھی یا چچی کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا تھا، اس کی وجہ سے پروردگار نے تمہاری عمر میں 20 سال کا اضافہ کر دیا، 20 اضافہ۔ اور اس کے بعد پھر راوی کہتا ہے کہ اگلی ملاقات جب اگلے سال حج پر یعقوب کے ساتھ ہوئی تو یعقوب نے اس بات کی تصدیق کی کہ میرا بھائی پچھلے سال اپنے سفر سے گھر پہنچنے سے پہلے انتقال کر گیا تھا، اور امام نے جو بات بتائی تھی وہ بالکل صحیح۔ اسی اعتبار سے یہ تو عام طور پر صلہ رحمی کے حوالے سے ایک بات ہوتی ہے، اسی کے اندر جو بہت قریبی رشتے ہیں جیسے شوہر و بیوی کا رشتہ، اس کے اندر بھی آپس میں جو خوش اخلاقی عمر کے اندر، وسعت عمر کے اندر جو اس کا ایک پوائنٹ ہے اور عنصر ہے کہ وہ خود عمر کو بہت طویل کرنے والا ہے، اگر یہ دو رشتے شوہر و بیوی کے بھی آپس میں بے انتہا خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں۔ ایک شخص آتا ہے امام صادق کی خدمت میں، امام جعفر صادق علیہ السلام، اور آ کر اپنی بیوی کی بہت شکایت کرتا ہے اور کہ مولا وہ مجھے بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، میرے ساتھ بے انتہا بد اخلاقی اس کے ساتھ پیش آتی ہے۔ امام نے عورت کو کہا کہ اپنی بیوی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ آدمی بہرحال اپنی بیوی کو لے کر آیا، اس کی بیوی نے امام کی خدمت میں آنے کے بعد ہی امام کے شوہر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ امام نے اس کو بہت سمجھایا لیکن وہ باز نہیں آئی، بلکہ امام نے اس سے بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو اگر تمہاری یہی روش باقی رہی تو تم 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہو گی۔ اب بجائے اس کے کہ وہ مانتی اس بات کو، اس نے امام کے سامنے ہی کہا کہ میں تو خود موت کی تمنا کر رہی ہوں کہ اس کی صورت قیامت تک مجھے دیکھنی نصیب نہ ہو۔ دیکھیے امام کی خدمت میں بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات آتے تھے۔ امام نے کہا کہ ٹھیک ہے اب اس عورت کو لے جاؤ، تمہارا جھگڑا 3 دنوں سے زیادہ نہیں رہے گا۔ بس وہ آدمی گیا، 3 دن کے بعد وہ آدمی واپس آیا اور کہا کہ مولا میں اپنی بیوی کو ابھی دفن کر کے آ رہا ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ شوہر کی نافرمانی کرنے والی کو یا اس کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آنے والی اس کی زیادتی کی وجہ سے اس کی عمر کاٹ کر شوہر کو اس سے نجات دے دی گئی۔ اچھا یہ تو ظاہر ہے کہ عورت بد اخلاقی اس کی عمر کم ہوئی، شوہر اگر بیوی سے بد اخلاقی کرے گا تو وائس ورثہ اس کی بھی عمر اسی طریقے سے کم ہو جائے گی۔ اور وہ جو واقعہ کہ ملتا ہے کہ ایک راوی امام کے پاس آتا ہے، امام کا صحابی کہتا ہے کہ مولا میرے چچا زاد بھائیوں نے میرے گھر میں رہنا دشوار کر دیا، ان کو آپ سمجھائیے۔ امام نے کہا دیکھو صبر کرو۔ اگلے سال پھر آیا، امام سے پھر آ کر شکایت کی کہ مولا ابھی تک ان کا ستانا مجھے ویسے ہی ہے، میرے بھائی اور میرے چچا زاد بھائی گھر میں شدید مجھے پریشانی میں مبتلا کر رکھا۔ امام نے کہا صبر کرو۔ دوسرا سال جب آیا اور پھر اس نے جب یہ آ کر شکایت کی تو امام نے کہا کہ اب تمہارے مصائب ختم ہونے والے ہیں۔ اور چند ہی دن کے بعد اس نے خبر دی کہ ایک ایسی وبا ہمارے علاقے کے اندر پھیلی کہ میرے وہ بھائی اور تمام چچا زاد بھائی بھی اس وبا سے ہلاک ہو گئے۔ امام نے فرمایا کہ ان بدسلوکی کی وجہ سے ایسا ہوا کہ جو انہوں نے تمہارے ساتھ جاری رکھا ہوا تھا، اس کی وجہ سے ان کی موت جلد اور قریب آ گئی۔ تو بہرحال اسی طرح کے جو نیک اعمال ہیں ان کے ذریعے ہم اپنی عمر کو بڑھوا سکتے ہیں۔ دیکھیے ہر لحاظ سے پروردگار عالم نے ہمیں متنبع کرنے کے لیے چیزوں کو پہنچا دیا۔ باقاعدہ وہ ملتا ہے نا روایت کے اندر، جو میں نے پیش بھی کیا آپ کی خدمت میں، ایک نبی وقت نے ایک دفعہ ملک الموت سے کہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اچانک اس طریقے سے آ جاتے ہیں، آپ کیوں اپنے کوئی قاصد روانہ نہیں کرتے؟ آپ کچھ قاصد روانہ کریں تاکہ لوگ ان سے ڈر کر متنبع ہو کر اپنی موت کی تیاری کریں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ اے نبی خدا، میں تو کتنے ہی قاصد اپنے آنے سے پہلے لوگوں کے پاس روانہ کرتا ہوں۔ بیماریاں یہ ملک الموت کے قاصد۔ اب مثلا کسی کو اگر بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو گیا ہے یا مثلا شوگر کا مرض لاحق ہو گیا ہے، کوئی مرض کے جو اب جانے والا نہیں ہے، یہ ایک لحاظ سے ملک الموت کا قاصد ہے جو اب آ چکا۔ اب آپ کو اس کے بعد قاصد آنے کے بعد کافی وقت دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو آپ درست کر لیجیے۔ اس کے بعد ملک الموت نے کہا کہ جو بڑھاپا ہے یہ بھی میرا قاصد ہے۔ جب لوگوں کے
سر میں جو سفید بال آنے لگتے ہیں، یہ اس بات کی نشاندہی ہو جاتی کہ بس اب یہ اس کا وقت اب آ گیا ہے، اب یہ متنبع اس کو ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح سے سماعت اور بینائی کا کم ہو جانا، یہ بھی ملک الموت کا قاصد شمار ہوتا، سفید بالوں کا آ جانا، تاکہ لوگ بہرحال ان چیزوں سے ڈر کر معلوم ہو کہ اب یہ چیزیں اب لاحق ہو گئی ہیں، اب اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ اور ایک روایت میں تو یہ ہے کہ اولاد کی اولاد کا پیدا ہو جانا، یہ ملک الموت کا قاصد، مثلا پوتی نواسا نواسی اگر کسی کے پیدا ہو گئے تو اب یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ اب تو ایک نسل کے بعد جو دوسری نسل ہے وہ بھی آ چکی ہے اور اب آپ کی کوچ کا وقت قریب آ گیا۔ تو بہرحال اور پھر یہ بھی ملک الموت، جب لوگ ان سے نصیحت حاصل نہیں کرتے تو پھر میں آواز لگاتا ہوں کہ اے لوگو، میں نے تمہارے بعد دیگرے قاصد بھیجے، اب میرا کوئی قاصد نہیں آئے گا، اب میں خود آؤں گا اور میرے بعد اب کوئی نہیں آئے گا۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے متنبع ہو جانا چاہیے، اور یہ ملک الموت کے قاصد چیزیں شمار ہوتی ہیں۔ ابھی امام کے اور صحابی ربی رے بے یہ آئین ربی سے امام نے فرمایا، اے ربی، یہ دنیا مسرت، اس دنیا کی مسرتوں اور آسائشوں سے جتنا تم کشید کرنا چاہو، جتنا حاصل کرنا چاہو کر لو، لیکن آخر میں وہی ہوگا کہ جو موسم بہار کے آخر کا ہوتا ہے۔ پھل اور پھول سب اسی طریقے سے آتے ہیں، لیکن سب اپنی مدت پوری کر کے ختم ہو جاتے ہیں۔ لہذا امام نے فرمایا سبق حاصل کرو اور فرائض کو مد نظر رکھو، اپنے واجبات کی انجام دہی کے اندر مشغول رہو۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے تھے کہ جو لاہ و لعب کے اندر مشغول تھے اور ایسی دور دراز جگہوں کے پر اب جہاں تکلیفیں ہی تکلیفیں، ندامت ہی ندامت، اور وہ لوگ تلخ پانی پینے کے اوپر مجبور ہیں۔ افسوس ہے اس شخص پر، دنیا سے بہت خوش ہو اور یہ دنیا اس کو بہت ذلیل لگ رہی ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتا کہ کیا وہ اپنے آبا و اجداد اور دشمنوں کی قبروں کو نہیں؟ تو اس سے بھی آپ مولا کے ان تمام فرامین کو اگر مد نظر رکھیں تو امام نے اس میں یہ کہی کہ جتنی بھی انسان دنیا کے اندر مسرتیں اور آسائشیں اور نعمتیں حاصل کرنا چاہے حاصل کر لے، ظاہر ہے کہ چلیں اس کا ایک دنیا کے اندر آیا ہے، لیکن بہرحال اس بات کو مد نظر رکھے کہ یہ صرف موسم بہار کی مانند ہوتی ہے کہ جب اس کا موسم بہار کا ایک وقت پورا ہو جاتا ہے کہ چاہے کتنے ہی پھل نہ آئیں بالآخر ان کو ختم ہو جانا ہوتا ہے اور ان کے اوپر خزاں آئی جاتی۔ اچھا، اب ہم اپنی اس گفتگو سے جہاں پر ہم سلسلے وار مرحلے کو آئے تھے اور آج سے ہم اس مرحلے کے اوپر اب پہنچ گئے کہ جسم سے روح نکل گئی ہے، اس کے بعد تعزیت کے کچھ بھی احکام ہم نے اس وقت بیان کیے تھے، اب ہم بیان کر رہے ہیں آج سے غسل میت۔ اچھا، اس کے اندر ایک بات اور بتا دوں کہ ضروری نہیں کہ اس کے اندر ہم اس طریقے سے کہانی کے انداز میں اس کو ایک آگے بڑھائیں، ہم اس کے ساتھ ساتھ مسائل فقہ بھی بیان کرتے چلیں گے، اور مسائل فقہ دفن کے وقت تک اتنی زیادہ اہمیت آپ کے سامنے آئے گی کہ امام خمینی کا ایک جملہ جو بھی مجھے آگے چل کر پیش کرنا تھا لیکن میں ابھی پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، کہ اگر کسی شخص کا غسل اور کفن اور دفن ٹھیک ہو جائے تو اب امید قوی پیدا ہو چلے گی کہ اس کے آئندہ کے مراحل بھی باحسن و خوبی طے ہو جائیں گے۔ یہ اتنا ایک اہم مسئلہ ہے، اس وجہ سے ہم اس کے مسائل تک بھی ساتھ ساتھ بیان کرتے چلیں گے۔ اچھا، سب سے پہلی چیز یہ کہ آخر میت کو غسل دینا کیوں ضروری ہے، اس کے سلسلے میں کئی روایتیں کی گئی ہیں۔ ایک تو ہمارے آٹھویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی روایت ہے، فرمایا کہ اصل میں اس کو غسل دینے کی وجہ میت کو یہ ہوتی ہے کیونکہ مرض سے پہلے، یہ موت سے پہلے اتنے عوامل کے اندر اور آلودگیوں کے اندر انسان گرفتار ہوتا ہے، تو مرنے سے پہلے کا جو مرض تھا اس کی آلودگی، جراثیم تو میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یہ تو امام نے نہیں کہے، امام نے فرمایا تاکہ وہ مرنے سے پہلے والے مرض کی تمام آلودگیوں سے نجات پا جائے، ہو جائے ان سے، اس وجہ سے غسل کو رکھا گیا۔ اور امام فرماتے ہیں یہ بھی اچھا نہ تھا کہ وہ بغیر طہارت کے ملائکہ
اہل آخرت کے ساتھ ملاقات کریں. یہ بھی امام نے بات فرمائی. فضائل الشیعہ میں شیخ عاملی نے امام کی اس روایت کو نقل کیا. اور پانچویں امام سے بھی روایت ہے کہ باقاعدہ پانچویں امام کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے اپنی مناجات میں، مناجات کے سلسلہ حضرت موسیٰ کی، حضرت موسیٰ نے اپنی مناجات میں پروردگار عالم سے پوچھا تھا کہ پروردگارہ غسل دینے کا کیا ثواب ہے؟ تو پروردگار عالم نے یہ جواب دیا تھا کہ اے موسیٰ، میں اس کو گناہوں سے اس طریقے سے دھو دوں گا جو شخص بھی غسل میت جس طرح سے وہ بطن مادر سے پاک ہو کر نکلا تھا، بالکل ایک گناہ بھی اس کے ذمہ باقی نہ رہے گا. تو اتنا زیادہ اس کا ثواب ہے. اور پانچویں امام نے ایک بات اور بیان فرمائی سلسلے میں، کہا کہ جب بھی کوئی شخص کسی مومن کو غسل دے تو اس کو کروٹ جس وقت وہ بدلوا رہے ہیں اس وقت ایک دعا پڑھے. یہ بھی ویسے جو مسائل فقہ کی کتاب ہے اس کے اندر دعا لکھی ہوئی ہے، اللہم ھذا بدن عبدک المومن وقد اخرجت روحہ منہ وفرقت بینہما فعفوک فعفوک. ایک باقاعدہ ایک دعا ہے. تو جیسے کوئی کروٹ بدلواتے ہو، جس وقت کروٹ بدلوائی جا رہی ہو اس وقت اگر اس دعا کو پڑھے تو پروردگار عالم کبیرہ کے علاوہ تمام گناہوں کو فقط اس دعا کی وجہ سے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اور کبیرہ گناہ تو پورے جب غسل دے کر فارغ ہوگا اسی وقت ہی تمام گناہوں سے وہ پاک ہو جائے گا. اور جی ہاں، غسل دینے والا پاک ہوگا. وہ تو اس سے پہلے ہی پاک ہو چکا، بلکہ مرنے والے کو بھی اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. جب بھی امام خمینی نے بھی کہا کہ اگر اس کے یہ سارے اعمال صحیح قرار پا گئے، غسل اس کا صحیح ہو گیا، اس کا کفن صحیح دے دیا گیا، اس کو دفن صحیح طور پر کر دیا گیا، اس پہ صحیح نماز جنازہ پڑھ دی گئی، تو اب اس کے آگے کے مرحلے بھی بہت آسانی کے ساتھ طے ہو جائیں گے. اور چھٹے امام یہ بھی بات بیان فرماتے تھے کہ امانت داری کا ضرور خیال کرو مردے کو غسل دیتے وقت. اگر کوئی شخص امانت داری کا خیال کرے مردے کو غسل دیتے وقت تو امام فرماتے تھے کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. اچھا بالکل یہی والی روایت پیغمبر اسلام سے بھی، پیغمبر اسلام نے بالکل یہی روایت امام کی بیان کی، ساتھ میں ایک جملے کا اضافہ البتہ اور ہے. جب پیغمبر اسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ امانت داری سے کیا مراد ہے، کہا جو کچھ بدن پر دیکھے کسی دوسرے کو نہ بتائے، یہ ایک امانت داری. اچھا مزید فرمایا نہیں پیغمبر اسلام نے، جو پیغمبر اسلام کی جو اصل میں روایت ہے وہ اس طرح سے آگے بڑھتی ہے کہ اگر وہ میت کے اعضاء کو نہ ڈھانپے، امانت داری یہ ہے کہ میت کے اعضاء کو ڈھانپے، اور اگر پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس نے میت کے اعضاء کو نہیں ڈھانپا یا اس کے پرائیویٹ پارٹ میں سے کوئی چیز نمایاں ہو گئی تو اس نہ صرف یہ کہ اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ پروردگار دنیا اور آخرت میں لوگوں کے سامنے ان کے عیبوں کو ظاہر کرے گا، اس شخص کے عیبوں کو ظاہر کرے گا جو غسل دے رہا ہے. یعنی دیکھیے اتنی زیادہ ان تمام مسائل کی باریکیوں کا غسل کے اندر بھی خیال رکھنا پڑے گا اور کفن دفن میں بھی خیال کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں بہت زیادہ، ایک تو اس کو بہت فائدہ پہنچانے والی ہے، خود آپ کا بہت فائدہ ہے، لیکن یہ کہ اگر ان میں مسائل کا خیال نہیں کیا اور جان بوجھ کر لاپرواہی سے کام لیا تو دنیا اور آخرت میں خدا اس کے عیبوں کو ظاہر کر دے گا، یہ خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا. اچھا اب دیکھیے اتنا عظیم ثواب ہے یہ غسل دینا میت کو کہ اس سے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اپنی انسان پچھلی زندگی کا سوچے اور اس کے گناہوں کا سوچے تو کتنا زیادہ وہ پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے. اچھا مومنین کے درمیان بہت سے علاقوں کے اندر سے کمپٹیشن ہوتا ہے باقاعدہ، لوگ مرنے والے کو غسل دینے کے لیے اپنے ناموں کو نوٹ کرواتے ہیں. کتنے غسل خانے کراچی کے اندر ایسے ہیں، خاص طور پہ میں نام لے کے بھی ذکر کروں، محفل مرتضیٰ کا جو غسل خانہ ہے، کاروباری افراد، گھر کی عورتوں کو اگر غسل دینے کی باری آتی ہے انہوں نے باقاعدہ پوری لسٹ بنائی ہوئی، اور جب کوئی مردہ آتا ہے تو جس کا نمبر ہوتا ہے اس دن غسل دینے کا، اس دن اس کو فون کر کے باقاعدہ اطلاع کی جاتی ہے. وہ اپنے آفس کو چھوڑتے ہیں، اپنے گھروں کو عورتیں چھوڑتی ہیں اور آتی ہیں اور غسل کو انجام دیتی ہیں. باقاعدہ نمبر لگتا ہے، یعنی اتنا عظیم ثواب باقاعدہ. یعنی میں اب ظاہر اپنا پرسنل بھی آپ کو ایک وہ بتاؤں، خاص طور پہ کبھی میں اگر انچولی کی مسجد میں جانا ہوتا ہے تو ایک شخص کو دیکھ کے میں بہت ہی زیادہ رش
کرتا ہوں اور بڑی رشک بھری نگاہوں سے اس کو دیکھتا ہوں. وہ یہاں کا غسال جو محمد حسین، وہ اور اس کی بیوی دونوں 18,000 کے قریب اب تک مردوں کو غسل دے چکے ہیں، اور بالکل صحیح مسائل فقہ کے تحت. انتہائی دیندار اور متدین اور متقی و پرہیزگار شخص، جس کو چلتا پھرتا دیکھ کر ایک جنتی شخص کو دیکھنے کا گمان ہوتا ہے. تو آپ کو بھی ایک مشورہ یہی ہے میرا کہ خدا کے لیے آپ بھی اپنا ایک گروپ بنانے کی کوشش کریں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بالکل نیگلیکٹڈ ہیں. یعنی اگر کسی وقت ایسی صورتحال بھی انچولی کے اندر پیش آئی ہے کہ کسی وجہ سے اس محترم شخص کی محترم زوجہ اگر کبھی غسل دینے کے قابل نہ تھی، تو کوئی عورت بھی ایسی اویلیبل انچولی کے اندر نہیں تھی کہ جو کہ آتی، پھر مردوں کو کچھ جاننے والا، جو مسائل کو جاننے والے کچھ مردوں کو بلایا گیا، اور اس نے بہرحال پردے کے پیچھے سے جا کر، اور جب بلکہ شاید یہ کہ محمد حسین یا تو نہیں تھے جو مجھ تک بات پہنچی تھی، کہ بہرحال اس نے پردے کے پیچھے سے جا کر لوگوں کو بتایا کہ بھائی اس طریقے سے غسل دینا ہے. تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیے نا کہ کس طرح سے کتنی زیادہ معاشرے کے اندر ان تمام چیزوں کی کمی. یعنی اگر کوئی میت یہاں پر پڑی ہوئی ہو اور کوئی غسال جو باقاعدہ جو غسال کے فرائض انجام دینے والے ہیں وہ اگر موجود ہوں، تو کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کو اس کی معلومات ہو. دیکھیے بہت سارے آپ میں سے مجالس بھی پڑھتی ہیں. مجالس کا سلسلہ ایک اپنی جگہ پر بالکل ایک علیحدہ ہے، اور میں اصل میں تبلیغ اسی کو ہی سمجھتا ہوں. ذاتی طور پر میرا یہ کہ جو پورے سال بھی تبلیغ کرے، اور مجالس کا جب سلسلہ آئے ایام محرم اس کے اندر بھی تبلیغ کو جاری رکھے. ہاں البتہ صرف پورے سال آپ خاموش بیٹھی رہیں اور اس کے بعد جب ایام اعضاء آ جائیں تو اس کے اندر بہرحال ایک گلیمر ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ مردوں کو غسل دینے کے اندر تو کوئی گلیمر نہیں ہے، نہ آپ کا کوئی نام ہوتا ہے، کتنی زیادہ اس کی خدمات ہیں، لیکن آج تک بلکہ کسی نے اس کی تعریف اس کے ایک دفعہ منہ پر کی تھی محمد حسین کے، تو اس نے کہا کہ میں پہلی دفعہ اس قسم کے الفاظ کسی کے منہ سے سن رہا ہوں. یہ الفاظ میں نے پہلی دفعہ کسی کے منہ سے سن رہا ہوں اپنی تعریف کے لیے. یعنی لوگ اس چیز کو کوئی کام ہی نہیں سمجھتے. یعنی اتنی بڑی خدمت ہے. آپ میں سے بھی اگر کوئی اپنا گروپ بنائے اور باقاعدہ ہم نے اگلی کلاس جو آپ کی ہوگی، آج تو ہماری کوشش کریں گے ہم اپنے یہ جو مرحلہ ہے غسل میت کا، غسل مسح میت کے احکام کے بعد کچھ کفن کے احکام بیان کریں گے، اور انشاءاللہ جو ہماری اگلی کلاس ہوگی اس کے اندر آغا اصغر جو کہ بہت ماہر ہیں اور ایک موبائل کفن سروس بھی وہ چلاتے ہیں، بلکہ غسل کفن دفن سب، بلکہ میں خیال کفن کی زیادہ ان کی مہارت ہے. وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آئیں گے اور آپ کو کفن کس طریقے سے دیا جاتا ہے اس کی پریکٹیکل کلاس آپ لوگوں کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں ارینج کرنے کے لیے. تو آپ میں سے کوشش کریں کہ کچھ ایسے لوگوں کا گروپ بنے، ایسی خواتین کا گروپ بنے جو معاشرے کے اندر کام کرے. معاشرے کے اندر کتنی ایسی چیزیں کہ جو بالکل اس وقت تشنا ہے، جس کے اندر کام کچھ بھی نہیں ہوا، اور اس کے اندر اس کو چھوڑیے کہ ظاہر ہے کہ میں نے پھر وہی کہا کہ ایام اعضاء کی جو مجالس ہوتی ہیں بہرحال اس کے اندر تو کافی بڑی تعداد کے اندر ذاکرات پہلے سے آئی ہوئی بھی ہیں اور اچھی مجالس پڑھنے والی بھی ہیں. تو کیوں نہ کچھ ایسے موضوعات کی طرف آپ توجہ دیں گے جس پر کسی نے بھی کوئی توجہ نہیں دی. اچھا اب بہرحال ہم موضوع سے متصل ہو جاتے ہیں. بہرحال میں نے ایک مشورہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور خاص طور پہ جو سینئر طالبات ہیں، امید مجھے کم ہے کیونکہ پہلے بھی انہوں نے کون سے اتنے مشوروں کو مانا ہے ہمارے، لیکن یہ کہ بہرحال ہمارا کام تو بتا دینا ہے اور عمل کرنا نہ کرنا ان کے اوپر ہے. اچھا اب بہت ساری روایت کے اندر ہم کیونکہ غسل میت کی بات بیان کر رہے ہیں کہ خود جب شہزادی کونین کی شہادت واقع ہوئی تھی اور مولا نے ان کو جو غسل دیا تھا، تو اس غسل کو دینے کے بعد بہرحال ایک عجیب ہنگامہ تھا کچھ لوگوں نے مچایا اور کہا کہ اہلی آپ نے بغیر بتائے ہم سے سارے کام انجام دے لیے ہیں، اور یہی طریقہ کار آپ نے پیغمبر اسلام کے جب غسل ہو رہا تھا اس وقت بھی آپ نے یہی طریقہ کار کیا کہ ہم کو اطلاع نہیں دی تھی اور خود ہی آپ نے سارے کام انجام دے لیے تھے. امام مولا کائنات نے یہ بات جملہ ارشاد فرمایا کہ پیغمبر اسلام اصل میں وصیت کر کے گئے تھے کہ کوئی شخص بھی سوائے میرے ابن ام کے، یعنی میرے چچا زاد بھائی علی کے، کوئی میرے جسم کے اوپر مطلع نہ ہو. اور میں نے ملائکہ کے ساتھ اس غسل کو انجام دیا. اس وقت جب پیغمبر اسلام کو غسل دیا جا رہا تھا تو اس وقت پیغمبر اسلام کو غسل دیتے وقت مولا موجود تھے، ملائکہ آسمانی موجود تھے، اور اس کے بعد اس کے علاوہ پیغمبر کے ایک اور صحابی تھے جن کا نام تھا فضل ابن عباس. یہ آنکھوں پہ پٹی باندھے ہوئے تھے فضل اور پانی ڈال رہے تھے. مولا فرماتے ہیں کہ جب میں نے پیغمبر اسلام کی قمیص کو اتارنا چاہا غسل دینے کے لیے
تو کئی بار مجھے مسلسل اس بات کی آواز آتی رہی کہ آپ پیغمبر اسلام کی قمیص کو نہ اتاریں. کہیں سے ایک آواز آتی تھی جس کو میں دیکھ نہیں پاتا تھا, مولا یہ فرماتے ہیں. پھر میں نے قمیص کے اندر ہاتھ ڈال کر ہی غسل کو انجام دیا. علل الشرائع کے اندر شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا. اچھا, اب دوران غسل, جس وقت بھی غسل دیا جا رہا ہو, چند ایک چھوٹے چھوٹے بس میں فقہی مسائل بیان کر رہا ہوں, لیکن آپ کو اصل میں جب پریکٹیکلی اس کو کرنے کی ضرورت پیش آئے اور آپ باقاعدہ وہاں جا کر سیکھ بھی سکتی ہیں, بلکہ آپ جا کر ان کی خاتون معظمہ ان سے ملاقات بھی کر سکتی ہیں کہ جب کبھی ایسا موقع پیش آ جائے تو آپ خود ذرا ٹو میں رہیں کہ کب کوئی ایسی عورتوں کی کوئی میت وہاں پر آتی ہے, کسی عورت کی, تو آپ وہاں پہ پہنچ جائیں, غسل کو سیکھیں گے کس طریقے سے غسل دیا جاتا ہے. اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ باقاعدہ جو اس کے ثواب سے واقف ہیں وہ لائن میں نمبر نوٹ کرواتے ہیں اور اس دن کا انتظار کرتے ہیں کہ جب انہیں عظیم ثواب کو حاصل کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے. تو اچھا, جب سے غسل دیا جا رہا ہو اور جس کا عام طور پر خیال رکھا بھی جاتا ہے, بہتر یہ ہے کہ میت قبلہ رخ. اچھا, میت کو غسل دینے سے پہلے وضو کرانا واجب نہیں ہے, البتہ مستحب یہ ہے کہ بہرحال میت کو ایک وضو کروا دیا جائے اور اس کے بعد غسل کروایا جائے. یعنی وضو کو غسل کے اوپر بہرحال مقدم رکھنا یہ مستحب ہے. اگر کسی نے کسی میت کو غسل دیے بغیر دفن کر دیا یا مثلا غلط غسل دے دیا, ایسے غسل دینے والے اور علاقوں کے اندر موجود ہیں کہ جب اطلاع ملتی ہے تو واقعی سر پیٹنے کو دل چاہتا ہے. یعنی بالکل مسائل سے ناواقف شخص, نہ وہ تکلیف کو جانتے ہیں نہ کسی مسائل کو جانتے ہیں, بس ایسے ہی جو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا ہے تھوڑا پانی وانی ڈالنا, بس وہ اس سے صرف واقف ہے. اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو غلط غسل دے دیا گیا اور آپ کو یقینی طریقے سے اس بات کی اطلاع مل گئی کہ غسل غلط دیا گیا, تو اگر میت کو دفن بھی کر دیا گیا ہو تو واجب ہے کہ دوبارہ قبر کو کھودا جائے, میت کو واپس باہر نکالا جائے, دوبارہ صحیح غسل دیا جائے, اس کے بعد غسل دے کے دفن کیا جائے. البتہ اس میں کچھ مسائل اور بھی ہیں, مثلا اتنا وقت گزر جائے یا بہت زیادہ میت کی توہین ہو رہی ہو یا اس طرح کا, تو پھر بعض اوقات اس میں کچھ وہ مل جاتی ہے ریلیکسیشن. تو بہرحال لیکن اس کے اندر بات یہ, اور دوسرا اہم ترین مسئلہ ہے وہ ہے میت کے غسل کی اجرت نہ لینے کا مسئلہ. بلکہ اجرت تو میت کے غسل کی نہیں لی جا سکتی. ہاں, مثلا کوئی شخص ویسے ہی غسال کو کچھ اپنی طرف سے نہ کوئی بات طے ہوئی ہے نہ کچھ ہے, وہ کچھ ویسے ہی اس کو پیسے دینا چاہے, ہدیہ دینا چاہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. یا اگر کوئی باقاعدہ اس کو طے ہی کرنا چاہے تو بہرحال میت کے غسل کی تو اجرت نہیں لی جا سکتی, وہ تو حرام ہے. اگر کسی نے غسل میت کی باقاعدہ اجرت لی ہے تو وہ غسل بھی باطل ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں قصد قربت ضروری, یعنی ایک حکم خدا کی بجاوری کی خاصیت. اس میں البتہ جو شخص بھی غسال ہے, غسال, وہ صابن لگانے کی, میت کو اعضاء کو صابن سے دھونے کی اجرت لے سکتا ہے, یا مثلا اعضاء وضو, یہ جو اعضاء ہیں اس کے جسم کے غسل دینے کے بعد ان کو ایک پاک کپڑے سے خشک کرنے کی اجرت لے سکتا ہے, یا مثلا اس کے جوڑوں اور انگلیوں کو نرم وغیرہ کرنے کی اجرت لے سکتا ہے. یہ ایک بہرحال اس کے اندر ایک مسئلہ ہے. عام طور پر جو میت کے غسل کے احکام ہیں ان کے اندر بھی چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے. اچھا, اگر میت کے اوپر کئی غسل واجب ہوں, یہ جب آپ کبھی ایسا دینا شروع کریں گی تو اس وقت آپ کے سامنے بہت سارے اس طرح کے کیسز آئیں گے, اور بعض اوقات ایسا کوئی بہت سے حالات میں ہو سکتا ہے کہ ایسا عالم بھی اویلیبل نہ ہو جو ان چیزوں کا جواب دے سکے, تو کچھ نہ کچھ معلومات اس میں وسیع کر کے اس میدان میں ہے. اگر میت پر کئی غسل واجب ہوں, مثلا میت جو ہے وہ نجاست کے عالم میں ہو, حیض وغیرہ کے عالم میں, اور اس کا انتقال ہو گیا ہو, یا میت کے اوپر مثلا نفاس کا غسل واجب ہو, تو بہرحال کئی بھی اگر غسل ہیں تو ایک فقط غسل میت کو دینے سے ہی سارے غسل اتر جاتے ہیں, الگ الگ اس میں غسل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں, البتہ دوران غسل یہ اکثر مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ اگر کوئی بیرونی نجاست میت کے جسم کے اوپر سے نظر آئے, آپ کو بیرونی طور پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے, اس میت کے جسم سے کوئی نجاست بعض اوقات نکل آتی ہے, تو بہرحال غسل کے اعادے کی تو ضرورت نہیں. یعنی آپ یہ نہیں کریں گے کہ غسل دوبارہ دو, نہیں, غسل کے اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ صرف اس جگہ کو پاک کر لیا جائے گا کہ جس جگہ وہ نجاست لگی ہوئی. ہاں, البتہ علماء نے کہا وہ بھی بہتر قرار دیا, واجب تو نہیں کہ اگر میت کا اپنا ہی پیشاب پخانہ جسم سے باہر نکلا ہے, خود میت کا اپنا, تو جسم کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ, پاک کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اس کو ایک دوبارہ غسل کا اعادہ کر لیا جائے تو بہت بہتر ہے. البتہ واجب تو پھر بھی نہیں ہے, یہ ایک خاص طور پر بات ہے.
اور یہ جو ازالہ خبث جس کو کہا جاتا ہے، یعنی میت کے جسم پر کوئی ظاہری نجاست لگ جائے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ اس طرح کی میتوں کا بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مثلا میت کو قبر کے اندر لٹا بھی دیا ہے اور اس کے بعد ہمیں اس کے کفن کے اوپر جسم کی کوئی نجاست لگی نظر آ رہی ہے، چاہے وہ میت قبر کے اندر ہی کیوں نہ رکھ دی گئی، تب بھی اس کے احکام بھی ہیں کہ اس کو یا تو پاک کیا جائے، یا پاک کرنا بھی اگر ممکن نہیں ہے تو بعض حالات میں اس کپڑے کو کاٹنا ضروری ہو جاتا ہے وہ جو نجیس جگہ ہے۔ تو بہرحال اس کے کیونکہ ذرا تفصیلی مسائل ہیں، لیکن آپ کے دماغ میں کیونکہ دفن کی حد تک کا مرحلہ عام طور پر عورتوں کو نہیں انجام دینا ہوتا، غسل کے اندر خاص طور پر ایک چیز پیش آ سکتی ہے۔ اچھا، 8ویں امام نے ایک اور بھی وجہ غسل میت کو انجام دینے کی یہ بات بتائی تھی کہ جس وقت میت اصل میں نجیس اس وجہ سے ہو جاتی ہے، امام فرماتے ہیں کہ وہ نطفہ کے جس سے میت پیدا ہوئی وہ جب جسم سے نکلتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر اس کو غسل دینا واجب ہو جاتا ہے، جب اس کو کہا جاتا ہے کہ غسل جنابت کی طرح کا اس کو غسل دینا ہوتا ہے میت کو۔ تو بہرحال اچھا، ایک مسئلہ اور بھی اس کے دوران پیش آ سکتا ہے، ابھی ہم تھوڑے سے اس کے فقہی مسائل بیان کر رہے ہیں غسل میت کے، کہ اگر میت کو جس وقت غسل دیا جا رہا اس وقت اگر اس کے جسم کی کوئی جلد الگ ہو جائے، اس کے کچھ بال ٹوٹ جائیں، اس کا کوئی دانت الگ ہو جائے یا ناخن الگ ہو جائے، تو اس کو کفن میں رکھ کر میت کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے، اس کو پھینکے وغیرہ نہیں کسی جگہ، بلکہ اس کو سنبھال کے رکھ لیں اور اس کو ساتھ ہی دفن کریں۔ بلکہ ایک روایت میں شاید جب دفن کا موقع پیش آئے گا اس وقت شاید اس کا دوبارہ تذکرہ کروں گا، تو خود امام معصوم کا جب اپنا دانت زندگی میں ٹوٹا تھا تو اپنے بیٹے کو بلا کر کہا تھا، جو اگلے امام معصوم تھے، کہ اس کو سنبھال کر رکھو، جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ اس دانت کو قبر میں ساتھ دفن کرنا۔ تو اس طرح کی عام زندگی کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ انسان اس کو سنبھال کے رکھ سکتا ہے، اور ہم دفن کے وقت بہت ساری تفصیلات بتائیں گے کہ ساتھ کیا کیا چیزیں دفن ہو سکتی ہیں، اس وقت شاید اس دانت کا تذکرہ دوبارہ بھی آئے۔ اچھا، پھر جب میت کو مکمل طور پر غسل دے دیا جاتا ہے، وہ تو کیونکہ پریکٹیکلی آپ دیکھیں گے بھی تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہو جائے گا، میں غسل میت کا طریقہ کار نہیں بتا رہا جب، تو میت کو پاک کپڑے سے خشک کرنا یہ بھی ثواب رکھتا ہے، میت کو خشک کیا جائے، اور جس وقت آپ غسل میت دینے جا رہی ہوں اس وقت بھی زیادہ بہتر ہے اور ثواب کی بات یہ کہ اپنے ہاتھ کو نصف کلائی تک دھونا، یہ مستحب ہے کہ میت کو غسل دینے سے پہلے اپنے ہاتھ کو آدھی کلائی تک پہلے سے دھو لیا جائے، اور میت کی جب قمیض اس وقت اتاری جائے، یعنی روایتوں کے اندر یہ بھی تذکرہ آیا ہے اس کا، اور اسی سے علماء نے مسئلہ بھی نکالا ہے کہ میت کی جس وقت قمیض اتاری جاتی ہے غسل کو دیتے وقت، تو میت کی قمیض کو پاؤں کی طرف سے اتارا جائے کھینچ کے، چاہے اس میں وہ قمیض پھٹی کیوں نہ جائے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، یہ خیر واجبات کا تو مسئلہ نہیں ہے، البتہ مستحبات کا، کہ میت کو نیچے کی طرف سے یعنی اوپر کی طرف سے جس طرح سے قمیضیں عام طور پہ اتاری جاتی ہے، سر کی طرف سے وہاں سے نہ اتارا جائے، بلکہ قمیض کو نیچے کی طرف سے کھینچ کے اتارا جائے، چاہے وہ قمیض پھٹی کیوں نہ جائے۔ ہاں، البتہ اگر قمیض کے پھٹنے کا بہت امکان ہو تو بہتر ہے کہ ورثہ سے پہلے اس کی اجازت لے لی جائے، ورثہ سے، لیکن بہرحال ایک ثواب کا کام ہے، اگر ورثہ کو بھی بتا دیا جائے کہ اس انداز سے اتارنے سے کا ثواب زیادہ ہے، چاہے قمیض پھٹ کیوں نہ جائے، اگر بہرحال ورثہ راضی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مستحب یہ ہے کہ انسان اپنے غسل کے لیے، یعنی اتنا زیادہ موت کو اپنی یاد انسان کو کرنا چاہیے کہ خود اپنے غسل کے لیے صدر، یہ جو جس کو بیری کہا جاتا ہے، اس کو بیری کے پتوں کو اور کافور کو تیار کرے، تیار رکھے۔ پیغمبر اسلام جب بھی کبھی غمگین ہوتے تھے، جس کو میں تھوڑا سا انگریزی لفظ استعمال کر دیا جائے، ڈپریشن کی حالت میں ہوتے تھے، پیغمبر اسلام کے ساتھ بھی ہوتا تھا، بہت سے موقعوں کے اوپر بہت غمگین ہوتے تھے، تو پیغمبر اسلام بیری کے پتوں سے اپنے سر کو دھوتے تھے۔ یہ ایک اہم بات ہے جو روایت کے اندر لکھی ہوئی، اور یہ بھی روایت کا جملہ ہے، فَأَمَرَهُ جِبْرَائِیل أَن يَغْسِلَ رَأْسَهُ بِالصِّدْرِ، جب بھی کبھی پیغمبر پتوں سے آپ اپنے سر کو دھو لیں تو اس سے پیغمبر کا حزن و ملال جو ہے وہ زائل ہو جاتا تھا۔ تو بہرحال اگر ہم بھی ایسا کر کے دیکھیں کبھی، آپ جیسے کہ روایت کے اندر ذکر ہے، البتہ اتنا ایک موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بات اور بتا دی جائے، علماء کا سب کا کہنا یہ ہے کہ طب معصومین کے حوالے سے جتنی بھی طب امام صادق ہے، طب امام رضا ہے، اور مختلف طب نبوی ہے، اور بہت ساری آپ کے پاس کتابیں بھی اویلیبل ہوں گی، زیادہ تر جتنی بھی روایتیں طب معصومین کے حوالے سے علماء نے وہ ضعیف قرار دی،
اچھا، پیغمبر اسلام کی بات بھی ارشاد فرماتے تھے کہ میت اپنے غسل دینے والے کو، اپنے کفن دینے والے کو، قبر میں اتارنے والے کو پہچانتی. یعنی جس وقت جتنا بھی غسل دیا جا رہا ہوگا اور آپ جس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں گے اپنے کسی رشتہ دار کے غسل میں، کسی قریبی عزیزہ کے غسل میں، تو میت آپ کو مکمل طور پر پہچانتی ہوگی اس وقت. جیسے کہ ہم اس سے پہلے کی گفتگو میں عرض کر چکے ہیں کہ وہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے اپنی آنکھوں سے، اور جو بھی اس وقت مکالمے بھی آپ یہ جو کچھ کہہ رہی ہوں گی، جو کچھ وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوگی، سب کچھ سن بھی رہی ہوگی، سب سمجھ رہی ہوگی. ہاں، اس میں ایک مسئلہ اور بتا دیا جائے، حتیٰ کہ میت اگر غیر شیعہ مسلمان کی ہو تو بھی اس کو غسل دینا ضروری. البتہ اس میں اکثر علماء نے احتیاط واجب لگائی کہ اس کو اپنے لحاظ سے، اب ہمارا جو اپنا مسلک ہے اس کے مطابق اور خود اس کے اپنے مسلک کے مطابق بھی غسل دیا جائے. احتیاط واجب کی طور پر دونوں طریقوں کو، یعنی دونوں غسلوں کو جمع کیا جائے گا. پہلے کسی کا بھی دیا جا سکتا ہے، ان دونوں میں سے کسی میں کوئی تقدیم اور تاخیر نہیں ہے، کسی بھی کو بھی پہلے دے سکتے ہیں. البتہ یہ احتیاط واجب کے طور پر کہ دونوں ہی دیے جائیں اگر کسی غیر شیعہ مسلمان کی میت ہے. حتیٰ کہ اس کے اندر یعنی تھوڑا سا آگے بڑھ کر بھی ایک مسئلہ بیان کر دیا جائے. اکثر جب یہ مسئلہ پیش آتا ہے تو لوگ بڑے تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، سنی سنائی باتوں کی طرف ان کا دھیان زیادہ ہوتا ہے. حتیٰ کہ جو ناجائز اولادیں پیدا ہوتی وہ بھی اگر مسلمان کی ہیں تو بھی اس کو غسل دینا ضروری. حتیٰ کہ 4 ماہ سے کم اگر ساقط شدہ بچہ ہے اس کو تو خیر غسل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. 4 ماہ سے جس کی عمر کم ہو، 4 ماہ سے مراد یہ کہ جو پیٹ کے جو 4 ماہ ہوتے ہیں ماں کے، اس سے اگر 4 ماہ سے کم ہے، یعنی پیدائش کے بعد 4 ماہ والا بات نہیں ہو رہی، یعنی ساقط شدہ بچہ کہ جس کی 4 ماہ سے اگر کم عمر ہے اس کی، تو اس کو پھر غسل نہیں دیا جاتا، پھر اس کو ایک پاک کپڑے کے اندر لپیٹ کے بس دفن کر دیا جاتا ہے. اور اگر 4 ماہ سے زائد ہو تو پھر غسل وغیرہ دینے کی اس کو ضرورت پیش آتی. حتیٰ کہ اچھا یہ بھی مسئلہ بہت زیادہ پیش آ جاتا ہے، اور اکثر یہاں کی جو مسجد ہے چولی کی مختلف جگہوں پہ بھی یہ مسئلہ پیش آیا ہے، اور لوگ اس کے اندر سنائی ایک بات کے اوپر زیادہ عمل کرنے لگتے ہیں کہ ایسے افراد کے متعلق یہ بات ہو جاتی ہے اکثر لوگ کہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں ان کے لوگ اکثر نماز جنازہ نہیں پڑھتے. یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ غسل و کفن دفن اور نماز جنازہ ایسے افراد کی بھی واجب ہے کہ جنہوں نے خودکشی کی. لوگ عام طور پر مسکنسیپشن ہے کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ لوگ نہیں پڑھتے. اچھا اگر کبھی ایسا ہو جائے، یہ آج کل مورد اطلاع ہوا بھی مسئلہ کہ دیکھیے میت کے کو غسل دینا بھی واجب ہے، کفن دینا بھی، تو بہرحال کفن اس کو دینا ضروری ہے یا پہنانا ضروری ہے، اس کے علاوہ نماز جنازہ اس کی پڑھنی ضروری ہے، اور اس طرح سے. اچھا اس میں سے اگر کچھ چیزیں انجام نہ پا سکیں، یہ جتنی بھی آپ کے سامنے میں نے واجبات پیش کی، تو جتنا بھی ممکن ہو کم سے کم وہی جو چیزیں ممکن ہے وہی انجام دے لیں. ایک دم سے بہت زیادہ جب زلزلے کے متاثرین اتنی بڑی تعداد میں اموات ہوئی، لوگ نیچے دب گئے، اب کس طرح سے ان کو غسل دیا جائے، کس طرح سے ان کو کفن پہنایا جائے، کس طرح سے ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے. تو اس میں مسئلہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ممکن ہو کی جا سکنی وہ تو کی جائیں، جو کی جانی پاسبل ممکن ہو ان کو تو آپ انجام دیں. مثلا اگر غسل دینا ممکن ہے تو غسل دے دیں، اگر مثلا کفن موجود نہیں تو کفن کے بغیر ہی دفن کر دیا جائے، یا مثلا دفن کرنا اگر پاسبل نہیں لیکن نماز جنازہ پڑھنی پاسبل ہے تو کم سے کم نماز جنازہ پڑھ دی جائے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک چیز نہ ہو تو اس کے بعد سب چیزیں جو ہیں وہ ہم یہ سوچیں کہ نہیں اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. وحشت قبر کی کہنا چاہ رہے ہیں. جی ہاں، وحشت قبر کی نماز اس کے باوجود بھی ہوگی. یہ جب ہم وحشت قبر میں جائیں گے تو اس وقت خاص طور پہ جب فشار قبر اور میت کو قبر کے اندر لٹا دیں گے، اس وقت کے جب احکامات بیان کریں گے نا تو اس وقت اس بات کی تفصیل آئے گی کہ بہت سے لوگ ہیں جن کو دفن ہونا بھی نصیب نہیں ہوتا. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی راکھ ہوا میں بکھیر دی جاتی، ان کو کیسے فشار قبر ہوتا ہے اس کی ہم ایک تفصیل بیان کریں. جیسے وہ پتہ نہیں، مجھے تو شعر تو یاد نہیں، کسی شاعر نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ زیادہ ہاتھ کی لکیروں پر یقین کرتے ہیں ان کے متعلق کسی شاعر پر مفہوم یہ تھا، شعر تو میں بھول گیا، کہ ان لوگوں کی بھی تقدیریں ہوتی ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یعنی چاہے وہ اس کا جسم بھی اگر کسی کا نہ رہے
تب بھی اس کے اوپر فشار قبر ہوتا ہے. اچھا پھر فشار ہوتا کیا ہے؟ ہمارے دماغ میں یہ ویسا تصور ہے فشار کا، وہ بھی ہم بتائیں گے آپ کو کہ مومن کو فشار کیا ہوتا ہے. اچھا جیسے کہ ہم نے ایک دفعہ شہید کا متعلق بتایا تھا کہ اس کو موت کے وقت فقط ایک چیونٹی کے کانٹے کے برابر تکلیف ہوتی، یعنی فشار. البتہ ابھی آپ نے بیچ میں اس میں ذکر چھیڑ دیا، لیکن ہم اپنے بہتر ہے کہ اس کو اپنے موقع ہی پر بیان کریں کیونکہ اس کی ایک الگ تفصیل بہرحال ہوتا ضرور ہے ان کے ساتھ. اچھا اگر کبھی جسم کے کچھ جسم کا کوئی ٹکڑا جدا ہو جائے، مثلا اگر گوشت تو موجود ہو لیکن اس میں ہڈی نہ ہو، مثلا بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ گوشت موجود ہے یعنی گوشت کٹ کے گر گیا اور ہڈی اپنی جگہ پہ موجود رہی ہے، اس کے ساتھ ہڈی نہیں ہے گوشت کے ساتھ، تو اس کو تو فقط کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دینا چاہیے. کبھی ایسا نوبت آ جائے یعنی اس میں کچھ بھی واجب نہیں. یہ نہیں کہ اب ہم اس جسم کا جو کٹا ہوا گوشت ہے اس کے اوپر وہ اس کو غسل دے رہے ہیں، اس کو کفن پہنا رہے ہیں، نماز جنازہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں البتہ گوشت بھی ہو اور ہڈی بھی ہو تو اس کو پھر غسل دے کر کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے. البتہ نماز جنازہ اس کی بھی نہیں پڑھی جاتی. اچھا اب ایک بس مسئلہ اس کے اندر اور بیان کر دیا جائے، وہ ہے محرم جو حالت احرام ہو اس کا جو غسل ہوتا ہے، جو حالت احرام میں ہو اور اس میں وہ شخص انتقال کر جائے. بس ایک ٹیکنیکل سے ایک مسئلہ ہے کیونکہ یہ آپ کو بس بیان کر دیا جائے کہ جو بھی محرم ہوتا ہے اس کے لیے حالت احرام میں خوشبو کا استعمال حرام ہو جاتا ہے. اتنا اہم مسئلہ ہے خوشبو کے استعمال کے حرام ہونے کا کہ اگر کوئی شخص مر بھی جائے تو مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ خوشبو کا استعمال نہیں ہو سکتا. تو اس کو ایک تو آب کافور سے جو غسل دیا جاتا ہے، جو 3 غسل میت کو دیے جاتے ہیں اس میں آب کافور کا بھی غسل ہوتا ہے. ایک تو اس میں کافور نہیں ملایا جائے گا بلکہ خالص پانی سے ہی اس کا غسل ہوگا، یعنی 2 غسل خالص پانی کے ہوں گے کافور کی جگہ، کیونکہ خوشبو کا استعمال حرام ہے. اور جی جو محرم ہو یعنی جو شخص انتقال کر گیا ہے حالت احرام میں، اس کا انتقال ہو گیا، عمرے کا اس نے احرام باندھا ہوا تھا یا حج کا احرام باندھا ہوا تھا. ابھی میں اس کی تھوڑی سی تفصیل آگے چل کر بیان بھی کرنے والا ہوں. ایک تو کافور کے پانی سے اس کا غسل نہیں ہوگا، خالص پانی سے ہوگا. دوسری یہ کہ اس کے اعضائے سجدہ پر کافور ملا بھی نہیں جائے گا، یعنی میت کو حنوط نہیں کیا جاتا. اس کے بھی حنوط کے مسائل بھی ہم بیان کریں گے. تو بہرحال اس کو کیونکہ کوئی کسی کی خوشبو، پھر ایک لوگ سوال پوچھتے ہیں، ہم کفن کے جب موضوع آئے گا اس کے اندر بھی اس کو لے کر آئیں گے کہ کیا میت کے کفن کو ویسے خوشبو لگائی جا سکتی ہے؟ ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ عطر وغیرہ اس کے اوپر لگا دیں، پرفیوم چھڑک دیں تاکہ اس میں خوشبو آئے. تو بہرحال اس میں ہم خوشبو کی تفصیل بیان کریں گے کون سی خوشبو میت کو لگائی جا سکتی. اچھا جو شخص بھی عمرہ کر رہا ہو، اب دیکھیے تھوڑے سے میں نے کہا تھا نا کچھ مسائل اس کے اندر آ جائیں گے لیکن اہم مسئلے. جو شخص بھی عمرہ کر رہا ہو اور تقصیر کرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے، اس کو اسی انداز سے غسل دیا جائے گا جو ابھی آپ کے خدمت میں انہوں نے پیش کیا. یا اگر حج کر رہا ہو اور صحیح کرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے. لیکن بہرحال اس کی تفصیل کو آپ چھوڑیے کیونکہ یہ جب ایسا کوئی اتنا زیادہ یہاں کا بہرحال اتنا مسئلہ پیش نہیں آتا. جو لوگ جن لوگوں کے ساتھ پیش بھی آتا ہے وہ اس وقت وہیں حج کے موقع پر موجود ہوتے ہیں اور وہ وہیں غسل اور کفن دفن ان کا کیا جاتا ہے. اچھا اس میں ایک بات اور بتا دی جائے، بس ایک کیونکہ بہت سے اس میں آپ کے دماغی ذرا جلا ہوتی ہے کہ مرد اگر ہے تو حالت احرام میں اس کا اپنے سر کو چھپانا حرام تھا، تو اس کا سر تو چھپا سکتے ہیں محرم کا، صرف خوشبو لگانے مسئلہ ہوگا. یعنی یہ فقط محرم کے لیے والا مسئلہ ہے کہ اس کے لیے خوشبو کا استعمال حرام. مثلا اگر کوئی عورت عدہ وفات کے اندر اگر انتقال کر جائے تو اس کے لیے بھی زینت کرنا اور خوشبو لگانا حرام تھا، کیونکہ خوشبو بھی بہرحال ایک زینت کے اندر آتی. کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کے اوپر جو 2 واجبات ہیں اس کے اندر ایک تو دوسری شادی نہ کرے اور دوسرا یہ کہ وہ کوئی زینت نہ کرے. یہ زینت کرنا حرام ہے. مثلا لپسٹک لگانا اور میک اپ کرنا، کوئی بھی ایسی چیزیں کہ جو زینت کے اندر شمار ہوتی ہیں اس کے اندر خوشبو لگانا بھی شامل ہو جائے گا. تو اگر کوئی عورت عدہ وفات میں انتقال کر رہی ہے تو اس کے مرنے کے بعد یہ نہیں کیونکہ اس نے عدہ وفات میں انتقال کیا ہے اس وجہ سے اس کو خوشبو نہ لگائی جائے یا اس کو کافور کے پانی سے غسل نہ دیا جائے یا اس کو حنوط نہ کیا جائے. نہیں، یہ فقط محرم کا مسئلہ اور کسی کا مسئلہ نہیں. یا مثلا مردوں پر بھی بعض حالات، مثلا کوئی شخص اعتکاف کی حالت میں تھا اس کے لیے بھی خوشبو کا استعمال حرام تھا.
تو خوشبو کا استعمال اگر حرام بھی تھا مرد کے لیے حالت اعتکاف میں اور اسی کے اندر اس کا انتقال ہو گیا تب بھی اس کے ساتھ یہ والا مسئلہ نہیں ہوگا اور اس کو یہی شمار کیا جائے گا، ایک عام شخص کی طریقے سے اس کو غسل دیا جائے گا. یعنی یہ والا جو مسئلہ ہے کہ آب کافور سے غسل نہ دیا جائے یا مثلا اس کو حنوط نہ کیا جائے یا فقط اور فقط محرم کے لیے جو حالت احرام میں انتقال کر گیا. خیر یہ اس میں ایک بات اور بیان کر دی جائے. دیکھیے ائمہ معصومین علیہ السلام کا بھی جب شہادت ہوتی تھی اور ان کو غسل دینے کی باری آتی تھی تو اکثر بہت سارے دشمنان اہل بیت کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ خود آ جائیں اور امام کو غسل دیں. بہت سارے ان کی سیاسی وجوہات ہوتی تھیں، بہت سے اپنے نمبر بنانے ہوتے تھے لوگوں کی نگاہ میں، بہت سی ایسی تفاصیلیں اس کی. خود ہمارے ساتویں امام کے متعلق جیسے کہ ملتا کہ امام نے اپنے ایک صحابی مسیب کو بلوایا، مسیب کو، اور کہا کہ مسیب دیکھو جب ہماری شہادت ہو جائے تو ایک نجس ترین شخص سندی بن شاہق، 3 نون دال چھوٹی ہے، بن شاہق شین الف ہے کاف، یہ سمجھ رہا ہے سندی کہ یہ آ کر مجھ کو غسل دے گا، لیکن افسوس ہے اس بات پر کہ قیامت تک تا ابد یہ مجھے غسل نہ دے سکے گا. اور دیکھو کہ جب مجھے غسل دے دیا جائے اور تم مجھے جب قبر میں لٹا دو تو دیکھو میری قبر کی مٹی کو تبرکن نہ لینا، کیونکہ سوائے ہمارے جد حسین ابن علی کے کہ فقط ان کی قبر کی مٹی کو خدا نے خاک شفا ہمارے شیعوں کے لیے اور ہمارے دوستوں کے لیے قرار دیا. کوئی کسی اور کی قبر کی مٹی جب بھی ہمارے ہاں اس میں ثابت نہیں. ہم تفصیل انشاءاللہ بتائیں گے اس کی. اچھا یہ نہیں کہ جتنے بھی چاہیں خاک شفا کو بیماریوں کے لیے استعمال کرنا، اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے. خاک شفا، اصلی خاک شفا کیا ہوتی ہے، امام معصوم کے قبر کی کتنے فاصلے تک کی مٹی کو خاک شفا کہتے ہیں، اس کو کس طرح سے کس نیت سے اٹھانا ہوتا ہے، اٹھانے کے بعد کتنی مقدار میں کھلانا ہوتا ہے اور کس طرح سے اس کو پانی میں حل کرنا ہوتا ہے، یہ پورا. ورنہ تو ایسا ہی ایک گویا خاک شفا کو کھانا کہ جس طریقے سے امام کا کوئی گوشت کھا رہا ہو، یعنی بہت سی روایت میں اس طرح سے بیان ہوا ہے. تو اس کو بالکل اس طرح سے نہیں ہم کھا سکتے کہ ذرا سا کسی کو کوئی بیماری ہوئی، نزلہ کھانسی بخار ہوا اور اس کو ہم نے خاک شفا کھلانی شروع کر دی. تو خیر اب مسیب یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ساتویں امام کے شہادت کی خبر آئی، ہارون نے فوراً ہی اس شخص سندی بن شاہق کو بھیج دیا. اور مسیب کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنے خیال میں امام کو غسل دے رہے تھے لیکن ان کے ہاتھ امام کے جسم تک پہنچ ہی نہیں رہے تھے. وہ اپنے خیال میں ایسا کر رہے تھے اور وہ اپنے خیال میں حنوط کر رہے تھے اور کفن امام کو پہنا رہے تھے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے ہاتھ امام کے جسم تک نہیں پہنچ رہے تھے. اور یہ ساری چیزیں 8ویں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام انجام دے رہے تھے. اور اس انداز سے امام لوگوں کے درمیان گھل مل گئے تھے کہ کوئی 8ویں امام کو پہچان بھی نہیں رہا تھا کہ کون غسل دے رہا. اور وہ اپنے خیال میں صرف اس طرح سے ہاتھ چلا رہے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ امام کے جسم سے ان کے ہاتھ کتنے دور ہیں. اور خود بہت سے ایسے ہی حالات دیکھیں ائمہ کی سیرتوں کے اندر آئے ہیں. اب بعض اوقات یہ کہ امام خود بادشاہ وقت کے پاس غسل میت کر کے اور حنوط لگا کر ان کے پاس پہنچے. دیکھیے دین ہمارے پاس اتنی آرام سے نہیں آ گیا. کوئی ذاکر بہرحال اس کو اگر بیان کرنا چاہے تو کتنے غمناک الفاظ میں بیان کر سکتا ہے کہ چوتھے امام میں بات بیان فرماتے تھے. میں اس کانٹیکسٹ میں اس بات کو پیش کر رہا ہوں کہ دین کتنی سہولت اور آسانی کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے، ہم پھر بھی اس کے اوپر عمل نہیں کرتے اور اس دین کو پھیلاتے نہیں ہیں امر بالمعروف کے ذریعے، جن کے لیے ائمہ معصومین نے کتنی مصیبتیں برداشت کی. چوتھے امام میں بات بیان فرماتے تھے کہ میں کیسے بیان کروں کہ میرے بابا کو کتنی اذیتیں دے کر شہید کیا گیا. میرے بابا کو اس طرح سے اذیت دی گئی تھی کہ جس طریقے سے کسی پنجرے کے اندر کسی پرندے کو سوئیاں چبو کے ہلاک کیا جاتا. بس میں اس سے زیادہ میں ذکر نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن اگر آپ مجالس کے اندر اس کو بیان کرنا چاہیں تو کتنی غمناک بات ہے کہ ائمہ معصومین نے اس دین کی آبیاری کے لیے کس طرح سے اپنے خون کو دیا اور کتنی مصیبتیں تکالیف برداشت کی، اور ہم لوگ اس کے باوجود بھی اس دین پر نہ عمل کرنے کو تیار ہیں نہ اس کو پھیلانے کو تیار ہیں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو جب منصور نے ارادہ کیا کہ چھٹے امام کو قتل کرے تو اس نے باقاعدہ اجمی جاہلوں کا پورے 100 کے قریب اس نے جاہل ایسے جمع کیے
جو اجمی تھے اور بالکل جنگلی ٹائپ کے لوگ 100 کے قریب، اور ان کو ہتھیار دیے اور کہا کہ دیکھو میرا ایک دشمن آ رہا ہے، جیسے ہی وہ میرے پاس داخل ہو فوراً تمہیں ایک اشارہ کیا جائے گا، تم تلوار لینا، اس کے اوپر ٹوٹ پڑنا۔ امام کو جب بلایا گیا تو امام جب تشریف لائے تو فوراً ان کو اشارہ کیا، جیسے ہی وہ لوگ تلواریں سوچ کے نکلے اور امام کے چہرے پر نگاہ پڑی، فوراً اپنے تلواریں نیچے پھینک دی، ہاتھوں کو اپنی گردن سے باندھ لیا اور اپنے زمین سجدے میں گر پڑے اور اپنے زمین کو خاک کے اوپر مرنے لگے۔ دیکھیے روایت کا جو جملہ جو منصور تھا یہ دیکھ کے بہت زیادہ دہشت زدہ ہو گیا اور امام سے کہنے کا فرمائیے کیسے تشریف آوری آپ کی ہوئی؟ امام نے فرمایا تم نے تو مجھ کو بلایا تھا، تم نے تو مجھ کو بلوایا تھا، اس وجہ سے میں پہلے ہی سے غسل میت کر کے اور ہنوت لگا کر آیا ہوں تاکہ تم کو اس کی بھی تکلیف نہ دو۔ منصور نے فوراً کہا کہ نہیں آپ تشریف لے جائیں، میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا۔ خیر امام اس کے بعد چلے گئے۔ اس کے بعد جب ان اجمیوں کو باقاعدہ ٹرانسلیٹر بلوایا گیا اور کہا پوچھا گیا کہ ان سے پوچھو کہ آخر اس نے میرا دشمن آیا تھا تو قتل کیوں نہیں کیا؟ تو ان اجمیوں نے کہا کہ آخر ہم ایسے شخص کو اپنے آقا و مولا کو کیسے قتل کر سکتے تھے کہ جو کہ ہمارے پاس روز آتا ہے اور جو ہم پر بہت زیادہ شفقت و مہربانی کرتا ہے اور وہ ہم پر ہمارے ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ یہ باقاعدہ جملہ تھا ان کا، اور ہم فقط اور فقط اپنے آقا و مولا حکمران اپنے اس امامی کو تسلیم کرتے ہیں جو بھی آئے۔ منصور سخت دہشت زدہ ہوا اور اسی وقت ان اجمیوں کو گروپ کو وہاں سے روانہ کیا۔ تو اس کے اندر جو وہی نقطہ تھا کہ آئمہ اپنی زندگی میں یعنی جو امام نے اس سے منصور سے بھی بات کی کہ میں غسل میت بھی کر کے آیا ہوں، ہنوت بھی لگا کر آئے۔ تو بہرحال اچھا اب اگرچہ 5-7 چلے بہرحال 2-3 منٹ اس کے اندر اور ہیں اور تھوڑے سے مسائل بیان کر دی جائیں۔ غسل میت کا طریقہ کار تو دیکھیے میں اس وجہ سے آپ کو نہیں بتا رہا ہوں کہ وہ صرف پریکٹیکلی چیز ہے، وہ آپ کو خود جانا ہوگا، دیکھنا پڑے گا اور اس کی ٹریننگ لینی پڑے گی، اور اتنا زیادہ نہیں، صرف 5-7 دفعہ ہی آپ دیکھیں گی تو آپ کو، اور مسائل اس کے ساتھ ساتھ آپ پڑھتی رہیں گی۔ اب بہت سارے مسائل ایسے ہوں گے کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پیش آتے رہیں گے۔ بعض اوقات جلی ہوئی میتیں آتی ہیں، بعض اوقات اتنی زخمی میتیں آتی ہیں، بہت سی میتوں کا خون نہیں رک رہا ہوتا ہے، کوئی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایسے کچھ ٹپیکل مسائل ہو جاتے ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چلتے جائیں گے۔ لیکن میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر واقعی زیادہ راہ کو جمع کرنا ہے، نامہ اعمال کو بھاری کرنا ہے، تو ان تمام چیزوں سے استفادہ کرنا ہوگا۔ جب خاص طور پر ہم تشییع جنازہ کے میں احکام بیان کروں گا میت کو دفن کرنے کے، اس وقت جو ثواب آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو واقعی علماء نے لکھا ہے کہ اتنے زیادہ ثواب تو بہت ہی کم دیکھنے میں آتے جو تشییع جنازہ کے وقت کے، کہ اس وقت انسان کا دل بہت نرم ہوتا ہے اور اس کی رغبت بھی اس وجہ سے دلائی گئی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ عالم آخرت کی طرف مائل ہوں اور موت کو اپنی زیادہ سے زیادہ یاد کریں اور اس میں اس ثواب کی خاطر شریک ہوں۔ اچھا اب ظاہر ہے کہ جب میت کو غسل دینے کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ایک مسئلہ ایک اور بھی پیش آتا ہے، وہ ہوتا ہے غسل مس میت کا۔ دیکھیے مسلمان کی میت ہو یا کافر کی، چھوٹے کی ہو یا بڑے کی، عورت کی ہو یا مرد کی، ہر صورت میں میت کو ہاتھ لگانے سے غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے۔ البتہ صرف وہی جو کہ اگر جو صفت جنین، یہ جو 4 ماہ سے کم کی عمر کا جو بچہ ہوتا ہے وہ شکم مادری میں اگر مر جائے تو بہرحال اس کو ہاتھ لگانے سے غسل مس میت واجب نہیں ہوتا، جو 4 ماہ سے کم ہو، کیونکہ ابھی وہ روح جسے کہا جاتا ہے اس میں روح نہیں پڑی ہوتی۔ اچھا اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ میت کے جسم سے ہمارا جسم ٹچ ہو جائے یا میت کا جسم ہمارے جسم سے ٹچ ہو جائے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم خود بخود ٹچ ہو جائے، ناگہانی طور پر جسم ٹچ ہو جائے تو ہم پر غسل مس میت واجب نہ ہو، نہیں، ہر صورت میں، دونوں صورتوں میں غسل مس میت واجب ہو جائے گا۔ اچھا اس کے علاوہ ایک اور بھی مسئلہ ہے، وہ ہے کہ شہید کی میت وہ نہیں ہونی چاہیے اور واجب القتل کی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جو سینئر کلاسز کے کچھ احکام بتا بھی دیے گئے ہیں، شہید جو باقاعدہ زلزلے والے شہید نہیں، جو میدان جہاد میں مارے جائیں، اس کے تھوڑے سے مسائل آج تو وقت نہیں ہے، اگلی کلاس میں ہم تھوڑے سے بیان کریں گے، صرف 3 یا 4 کہ جو میدان جہاد میں مارا جائے فقط وہ اس پر شہید کے احکام جاری ہوں گے۔ عام طور پر جو دیگر لوگ جن کو کہا جاتا ہے شہید، جو روایتوں میں آئے ہیں، جیسے خود یہی دیوار کے نیچے دب کر مر جانے والے،
اور پیٹ کی بیماریاں مر جانے والے یا زچگی کی حالت میں انتقال کر جانے والی عورت، ان کو ثواب تو شہید کا ملتا ہے لیکن احکامات شہید ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتے. تو اگر شہید کی میت ہے تو اس کو غسل مسح میت واجب نہیں ہوتا. اچھا، اس پر غسل میت بھی واجب نہیں ہوتا. یعنی اگر کوئی شہید ہے تو اس میں ایک جملہ ملتا ہے کہ شہید کے اوپر سے غسل کا اور کفن کا ساقط ہونا یہ بطور رخصت نہیں ہے، بطور عزیمت ہے. رخصت کے معنی یہ نہیں کہ آپ کو اختیار ہے کہ بھائی چاہیں تو شہید کو غسل اور کفن دیں یا نہ دیں، ایسا نہیں. بطور عزیمت ہے کہ نہ دیں. اتنے پاک و پاکیزہ ہیں کہ ان کو نہ صرف کہ غسل دینا حرام ہے بلکہ ان کو کفن پہنانا بھی حرام ہے. وہی خون آلود کپڑے ان کے اسی کے اندر ان کو دفن کر دیا جائے. ہاں البتہ اگر اوپر سے ایک عام کفن پہنا دیا جائے انہی کپڑوں کے اوپر تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں. البتہ ان کے اس کپڑوں کو جو ان کے جسم کے اوپر ہے وہ اتارنا حرام ہے. اسی کپڑے کے اندر ان کو دفن کیا جائے. قیامت میں نہ جانے کس انداز سے یہ لوگ حاضر ہوں گے اپنے اسی لباس کے اندر. تو جب ہم میدان قیامت کی تفصیل بیان کریں گے سوچ شاید یہ بات ہے. اچھا، اب میت کو یہ جو بھی میں نے دو چیزیں بیان کی اس کے اندر ایک بعض اوقات ایک مسئلہ پیش آ جاتا ہے. دیکھیے، اگر میت کا جسم ٹھنڈا ہو گیا ہو تو اس کو ٹھنڈا ہونے پر غسل مسح میت واجب ہوتا ہے. میت کا جسم اگر ابھی گرم ہے تو اس پر غسل مسح میت واجب نہیں ہوتا. اچھا، اگر یہ کسی کو شک ہونے لگے، یہ زیادہ تر لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ غسل دینے سے پہلے میرا جسم میت سے ٹچ ہوا تھا یا غسل دینے کے بعد، یہ یاد نہیں آ رہا. اس صورت میں کہ میرا جسم میت کو غسل دینے سے پہلے ٹچ ہوا ہے یا غسل دینے کے بعد ٹچ ہوا ہے، تو غسل دینے کے بعد اگر ٹچ ہوا تو پھر غسل مسح میت واجب نہیں ہوتا. اس شک کی حالت میں اگر انسان ہو جائے تو پھر اس کو غسل مسح میت کرنا واجب رہتا ہے. شک ہو کہ میرا جسم یہ جو مسح میت کا جو مجھ پر غسل ہے یہ میں نے میت کو جو مس کیا تھا یہ اس کو غسل دینے سے پہلے مس کیا تھا یا اس کو غسل دینے کے بعد مس کیا تھا. کیونکہ ایک دفعہ بھی اگر میت کو غسل دے دیا جائے تو کتنی دفعہ بھی اس سے جسم ٹکرائے یا مس ہو اس سے غسل مسح میت واجب نہیں ہوتا. ہاں، اگر کسی کو یہ شک ہو جائے کہ میں نے میت کے جسم کو ٹھنڈا ہونے کے بعد ٹچ کیا تھا یا جس وقت گرم تھی میت اسی وقت ٹچ کیا تھا، اس شک کے حالت میں غسل مسح میت واجب نہیں ہوتا. دیکھیے، یہ بڑے پریکٹیکل مسئلے ہیں، کبھی نہ کبھی زندگی میں پیش آتے ہیں تو اس وقت انسان اگر شک ہو جائے کہ میت کا جسم گرم حالت میں نے مس کیا تھا یا ٹھنڈی حالت میں مس کیا تھا، کیونکہ اگر گرم حالت میں مس کیا تھا تو غسل مسح میت واجب نہیں ہے. ٹھنڈی حالت میں مس کیا تھا تو غسل مسح میت واجب ہے. شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں ٹھنڈی حالت میں مس کیا تھا پتہ نہیں گرم حالت میں مس کیا تھا، اس صورت میں غسل مسح میت واجب نہیں. یہ اگر شک ہونے لگے کہ میت کو غسل دینے کے بعد میں نے ٹچ کیا تھا یا میت کو غسل دینے سے پہلے ٹچ کیا تھا، اس صورت میں غسل مسح میت واجب رہتا ہے. یہ تھوڑا سا دونوں کے اندر اختلاف ہے مسئلے میں وہ ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا اچھی طرح سے. اچھا، یہ جو مسئلہ ہے کہ ہر وہ چیز کے جس کے اندر طہارت شرط ہے اس میں غسل مسح میت بھی شرط ہے. مثلا نماز پڑھنے کے لیے غسل مسح میت کرنا پڑے گا. مثلا واجب طواف کو انجام دینے کے لیے غسل مسح میت کرنا پڑے گا. مثلا قرآن کے حروف کو چھونے کے لیے اس میں بھی غسل مسح میت کرنا پڑے گا. ہاں البتہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ اگر کسی پہ غسل مسح میت واجب ہو تو وہ مسجد کے اندر جا بھی سکتا ہے اور ٹھہر بھی سکتا ہے. حتیٰ کہ وہ واجب سجدے والی جو آیات ہیں ان کو بھی پڑھ سکتا ہے اور واجب آیات سجدے والی آیات والے سورے بھی پڑھ سکتا ہے. یعنی یہ والا مسئلہ ان دو کے اندر نہیں آتا. تو بہرحال تھوڑی سی اس بات کی بھی تفصیل میں نے اس میں بیان کر دی. ایک بس اس میں مسئلہ اس آخری اور بیان کر دوں اور بیان ختم کیا جائے کہ مسح میت کا جو تکرار ہے کا موجب نہیں بنتا. یعنی چاہے وہ میت متعدد ہی کیوں نہ ہو، یا تو ایک ہی میت کو ہم بار بار ٹچ کر رہے ہوں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف ایک ہی غسل واجب ہوگا. یا ہم نے متعدد میتیں ٹچ کی تو اب یہ نہیں کہ مثلا ہم نے 3 مردہ لوگوں کو ٹچ کیا ہے تو 3 غسل ہم پر واجب. تکرار المس لا یوجب تکرار الغسل ولو کان الممسوس متعددا. یعنی میت کو متعدد بار بھی اگر آپ نے ٹچ کیا ہو یا کئی میتوں کو بھی ٹچ کیا ہو تو ان کی تکرار سے غسل میت کی تکرار واجب نہیں ہوتی، وہ فقط ایک ہی رہتی ہے. اور یہ ایک مسئلہ ایک ایسا ہے کہ دیکھیے کہ یہ ائمہ معصومین خود جب چھٹے امام کے بیٹے اسماعیل کا انتقال ہوا تھا اور ابھی انتقال ہوا ہی تھا کہ لوگوں نے دیکھا کہ امام اسماعیل کے رخساروں کے بوسے لے رہے تھے.
تو لوگوں نے بلکہ دیکھیے اس وقت بھی آئے امام کو کہا کہ مولا آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ یہ میت کو ہاتھ لگانے سے غسل واجب ہو جاتا ہے. امام نے کہا ہاں یہ اس وقت ہوتا ہے, دیکھیے ابھی ریسنٹلی انتقال ہوا ہے, بالکل ابھی اور اس وقت یہ مسئلہ فقہ کا امام جواب دے رہے ہیں. یعنی انسان کی عقل کو غم کے باوجود حاضر رکھنا ضروری, اس موقع پہ کہ کوئی حکم خداوندی کی خلاف ورزی نہ ہو. امام نے کہا اس صورت میں واجب ہوتا ہے جب میت کا جسم ٹھنڈا ہو گیا, یعنی ابھی اسماعیل کا انتقال ہوا ہی تھا اور اس وقت امام نے یہ عمل کر رہے تھے اس وقت جبکہ ان کا جسم گرم تھا. تو امام نے اسی وقت یہ فقہی مسئلہ بھی بتایا. آج کی حد تک میرا ارادہ تو یہ تھا کہ کفن کے بھی کچھ احکام اور کچھ باتیں بیان کر دی جاتی, لیکن آج گفتگو میں اتنا وقت نہیں بچا, اس کے فوراً بعد آپ کی ایک اور کلاس ہونا ہے. تو آج کے وقت تک ہم گفتگو یہیں پر روکتے ہیں. آپ میں سے بہت زیادہ تعداد میں جو سوالات ہیں میں نے سب ایک جگہ پہ ان کے جوابات لکھ کر اسٹیپل کر دیے ہیں. وہ اگر آپ جن افراد کے ہوں خواتین کے وہی لے سکتی ہیں. آج کی حد تک گفتگو ہم روکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن